نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب المقربین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا فضل ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری حاضری قبول فرمائے، اور آج ہم دروس منہاج السالکین کا درس نمبر 5 دے رہے ہیں، جو منہاج السالکین جو ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کی کتاب ہے، اس کے چوتھے باب کے اندر سے چند مضامین پر مبنی ہے۔ اور آج کی گفتگو کا جو اصولی موضوع ہوگا، بنیادی موضوع ہوگا اور کرکس ہوگا، وہ توبہ کے درجے اور توبہ کے بعد زندگی کے اندر کیا فرق آتا ہے، اور کئی لوگوں کی زندگیوں میں کیا فرق آیا، اس پر بات کریں گے۔ توبہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اس کے درجوں پر آتی ہے جو سمجھنے لائق ہے۔ ہر ایک کی توبہ اس کے حسب حال ہوتی ہے، اور کوئی شخص، کوئی بندہ، کوئی بڑی سی بڑی ہستی توبہ سے باہر نہیں رہی۔ ہر شخص جس بھی مقام و مرتبہ کا ہو، وہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک عام گناہ گار انسان، آپ اور ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ اہل اللہ، اولیاء، صالحین، غوث، قطب، ابدال، وہ بھی توبہ کرتے ہیں، اور قرآن مجید اٹھائیں، جا بجا انبیاء کرام بھی توبہ کرتے ہیں۔ تو عام تصور یہ ہے کہ توبہ گناہ سے کی جاتی ہے، صرف یہ تصور ہے نا ہمارا کہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ تو پھر انبیاء کس چیز سے توبہ کرتے ہیں؟ وہ تو معصوم عن الخطا ہے، نص سے قرآن اور نص سے احادیث سے ثابت ہے کہ نبی ہوتا ہی وہی ہے جو تمام گناہوں سے پاک ہو، مبرہ، معصوم ہوتا ہے۔ تو وہ پھر کس چیز سے توبہ کرتی؟ تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ایک توبہ ہے عوام الناس کی توبہ، جس طرح آپ ہیں اور ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ وہ توبہ کس چیز سے ہے؟ وہ توبہ گناہوں سے ہے، وہ توبہ غفلت سے ہے، وہ توبہ تقصیرات سے ہے، وہ توبہ غلط تصورات سے ہے، وہ توبہ دل میں آنے والے غلط خیالات سے ہے، وہ توبہ غلط معاملات سے ہے۔ ایک بندے کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم کیا دیا گیا، ہم نے غلط کر دیا، اس سے توبہ۔ گناہ سے بچنے کا حکم تھا، ہم نے گناہ کر دیا، اس سے توبہ۔ نیکی کرنے کا حکم تھا، نیکی نہیں کی، یہ غفلت کے باب میں آ گیا، اس سے توبہ۔ تو توبہ کے یوں مدارج، یہ ایک پہلا درجہ ہے جو ہر ایک بندے کے لیے، ہمارے آپ کے لیے ہے۔ اور یہ توبہ واجب ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کریں گے تو بچ جائیں گے، نہیں، یہ توبہ واجب ہے، اور یہ توبہ کرنی ضروری ہے۔ اور روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور بعض ماں قبل انبیاء سے بھی، اور اسرائیلی روایات میں بھی، کہ اللہ رب العزت کو کسی شے سے اتنی محبت نہیں، اور اللہ رب ہو کر رب کائنات کسی شے کا اتنا منتظر نہیں رہتا جتنا وہ اپنے گناہ گار بندے کی توبہ کا منتظر رہتا ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے۔ اب یہ جو پہلی توبہ ہے عوام الناس کی توبہ، اس توبہ کا محرک کیا ہوتا ہے؟ ندامت۔ چونکہ ہمارے اندر ضمیر ہے، ہمارے اندر روح ہے جو اللہ نے اپنی طرف سے پھونکی ہے، تو جیسے ہی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، ہم پر ندامت کا اثر وارد ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے یہ بھی، اور وہ ندامت کا اثر جتنا پختہ ہوتا ہے، ہم گناہ میں اتنا کم وقت رہتے ہیں اور توبہ کی طرف اتنا جلدی رجوع کر جاتے ہیں۔ تو محرک کیا ہے اس توبہ کا؟ یعنی جو توبہ پر آمادہ کرتا ہے بندے کو، وہ برے اعمال کی سزا ہے۔ وہ محرک، وہ وعیدیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں سنائی ہیں کہ اگر توبہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، جہنم میں جلو گے، عذاب ہوگا، عذاب قبر ہوگا، یہ ساری فہرست ہے۔ پھر
یہ بات ہے کہ ندامت ہے، پھر اللہ سے اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ اگر میں بار بار گناہ کرتا رہا تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤں۔ تو یہ وہ عوامل اور محرکات ہیں جو ایک عام انسان کو توبہ پر آمادہ کرتی ہیں اور وہ توبہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ توبہ کی پہلی قسم ہے، اور یہ توبہ واجب ہے، فرض ہے، سب پر لازم ہے کہ یہ توبہ کریں، جو تقصیرات سے، گناہوں سے، منکرات سے توبہ ہے۔ دوسرا توبہ کا درجہ ہے وہ اولیاء و صالحین کی توبہ ہے، اس کو انابہ کہتے ہیں، اولیاء اور صالحین کی توبہ۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر ایک کی توبہ اس کے حسب درجہ ہوتی ہے، حسب مقام و مرتبہ ہوتی ہے، اس کا جو روحانی مقام و مرتبہ ہے وہ توبہ کے ذریعے اپنے جو اس وقت جس مقام پہ ہے اس سے آگے جانا چاہتا ہے۔ اولیاء کرام پر، جو اولیاء صالحین اور مقربین ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ ایک اپنی رحمت کا ویسے ہی حصار قائم کر دیتا ہے۔ وہ محفوظ عن الخطا، معصوم عن الخطا تو نہیں ہوتے نبیوں کی طرح، لیکن ان کو بہت ساری چیزوں پر اللہ حفاظت کا حصار ان پر قائم کر دیتا ہے، چونکہ وہ عرصہ عمر گزار دیتے ہیں اطاعت میں، اتباع میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں، بندگی میں، تو اس تعلق اور بندگی کے فیض کے طور پہ پھر ان پر ایک حصار حفاظت کا قائم ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ توبہ کرتے ہیں، وہ توبہ بلندی درجات کے لیے ہوتی ہے، وہ توبہ قربت الہی کے حصول کے لیے ہوتی ہے، اس سے بندہ اور مقرب اور قریب ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی سورہ سجدہ میں فرمایا کہ ان کے پہلو، یعنی جو اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، منکرات سے بچتے ہیں، مگر پھر آگے وہ یوں بڑھتے ہیں کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے وہ جدا کرتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ تو یہ جو دوسرا درجہ ہے توبہ کا، یہ بلندی درجات کے لیے ہوتا ہے، یہ اولیاء و صالحین کی توبہ ہے۔ تیسرا جو توبہ کا درجہ ہے اس کو اوابہ کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے پیغمبران، نبیوں اور رسولوں کی توبہ ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس کے باوجود صحیح مسلم میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ میں ہر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ میں اللہ کے حضور 70 بار توبہ نہیں کرتا، اور دوسری روایت میں 100 بار توبہ نہیں کرتا۔ وہ توبہ کس چیز کی تھی؟ اور دیگر انبیاء، تو وہ توبہ کس چیز کی تھی؟ وہ توبہ، اس توبہ سے متعلق جو ائمہ اور مفسرین اور محدثین نے آراء قائم کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے قرآن مجید میں، فرمایا استغفر لذنبک، میں اپنے گناہوں کی باری ڈالا تو اسے معافی چاہتا ہوں۔ تو امام نصفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے، چونکہ اللہ نے تو نبیوں کو معصوم بنایا ہے اور نبی تو گناہ کر نہیں سکتے، تو پھر یہ جو حضور فرماتے تھے کہ باری تعالیٰ میں اپنے گناہ، الفاظ کا ترجمہ بتا رہا ہوں، مفہوم ہے میں ابھی بتاتا ہوں، الفاظ کا ترجمہ یہ کہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر قرطبی میں اس آیت کے تحت لکھا، فرمایا کہ حضور کا یہ کہنا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، یہ اس لیے تھا کہ امت کے لیے روایت قائم ہو جائے اور سنت قائم ہو جائے، اور جس طرح فرض توبہ لوگ کرتے ہیں اسی طرح سنت بھی سمجھ کر اور حضور کی اتباع میں بھی توبہ کثرت سے کیا کریں۔ اور جو حضور یہ فرماتے تھے کہ میرے گناہ معاف فرما دے، میرے گناہ معاف فرما دے، امام نصفی نے تفسیر مدارک التنزیل و حقائق التاویل چوتھی جلد میں فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ سے مراد ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِ أُمَّتِكَ، کہ جو حضور توبہ مانگتے تھے وہ الفاظ تو یہ تھے کہ باری تعالیٰ میرے گناہ معاف کر، لیکن مراد یہ ہوتی تھی کہ میرے ان غریب امتیوں کے گناہ معاف فرما، کیونکہ جب یہ توبہ ہماری تو ناقص زبان، جب زبان کاملہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے لیے توبہ مانگیں گے تو کوئی درمیان میں حجاب نہیں رہے گا، کوئی امکان نہیں رہے گا کہ اللہ کے حضور دعا قبول نہ ہو۔ تو تیسری توبہ انبیاء علیہ السلام کی توبہ ہے، اور یہ توبہ محبت بھی ہوتی ہے اور توبہ سنت کے قیام کے لیے بھی یہ توبہ ہوتی ہے۔ اب اگلی آخری بات جو میں نے آپ کو آج عرض کرنی وہ یہ ہے کہ پھر جو بندہ حسب حال ان مقامات سے گزر کے توبہ کر کے گزر جاتا ہے، پھر توبہ کے تقاضوں پر اگر وہ پوری طرح قائم و دائم رہے تو پھر اس کی زندگی کے اندر کیا فرق آتا ہے، کیا ایک سگنیفیکنس چینج آتا ہے، وہ سننے کے لائق ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض چور، ڈاکو، لٹیرے تھے، لوگوں کو مال چھین لیتے تھے۔ ایک لڑکی سے اس دوران عشق ہو گیا
اور جب اس سے ملنے جا رہے تھے رات کے وقت تو اچانک کہیں سے کوئی اللہ والا پڑھ رہا تھا اور اس نے کہا الم یأن للذین آمنوا، اے لوگوں ابھی وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے لرز جائیں اور رقت آمیز ہو جائیں۔ بس یہ آیت سنی تو دل پر اتنا اثر ہوا، فوراً کہا لبیک یا اللہ، ہاں باری تعالیٰ وہ وقت آ گیا کہ ہمارے دل لرز جائیں۔ وہیں سے واپس پلٹے، جنگل میں رات رکے تھے کہ لوگوں نے کہا یہاں قافلہ نہ روکو، یہاں فضیل ڈاکو رہتا ہے۔ اس بات نے اور دل کی حالت غیر کر دی کہ لوگ مجھے اس طرح سے یاد کرتے ہیں۔ چلے گئے کئی سال اللہ کی بارگاہ میں، کئی سال اللہ کے حضور توبہ کی، اور پھر توبہ جب کی تو پھر مقام و مرتبہ یہ آیا کہ دنیا جہان سے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور امام رازی کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی کسی نے فضیل بن نیاز کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، صرف اس دن ہنستے ہوئے دیکھا جس دن ان کا بیٹے کی وفات ہوئی۔ اور لوگ حیران ہوئے کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پہلے اس لیے نہیں ہنستا تھا کہ کسی بات کی تسلی نہیں ہوتی تھی کہ اللہ چاہتا ہے ہنسوں یا نہیں، لیکن آج تسلی ہے چونکہ اللہ کے حکم سے اس کی روح قبض ہوئی ہے تو یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے، اس پر میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو پھر بندے کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے ہاتھ پہ لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔